का नाम सुफियान और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपके वालिद का नाम सईद बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह है। आपके नाम के साथ सूरी का इजाफा इसलिए किया गया है कि आपके अबाओ अजदाद में एक बुजुर्ग सूर बिन मनाता रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्हीं की निस्बत से आप सुफियान सूरी कहलाते हैं। आपका ताल्लुक एक इल्मी खानवादे से है। आपके वालिद मोहतरम सईद बिन मसरूक मशहूर ताबईन में से थे और बहुत बड़े आलिम थे। खसूसन हदीस नबवी की रिवायत के सिलसिले में उनकी शोहरत थी। हदीस की 6 मसनद तरीन किताबों यानी बुखारी, मुस्लिम, नसाई, अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा में हजरत सईद बिन मसरूक की रिवायत शामिल हैं। हजरत सईद बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह का शुमार कूफा के जय्यद उलमा में होता था। हजरत सुफियान सूरी की वालिदा माजिदा भी बहुत पाकीज़ा सिफ्त, नेक सीरत और आलमो दाना खातून थी। इलामा इब्ने जोजी ने उन्हें आबदा और जाहिदा खातून कहा है। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के भाई भी मुहद्दिस थे। आपके एक भाई हजरत उमर बिन सईद से इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, जबकि दूसरे भाई हजरत मुबारक बिन सईद से अइमा तिरमिजी, अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत की है। हजरत सुफियान सूरी के साले विलादत में इख्तिलाफ है। कुछ मौर्रिखीन के नज़दीक आप 95 हिजरी में कूफा में पैदा हुए, जबकि बाज़ मौर्रिखीन ने इसे 96 या 97 बताया है। ज्यादा हवाले 97 सन हिजरी के हक में हैं। हजरत सुफियान सूरी ने हदीस की इब्तदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम हजरत सईद बिन मसरूक रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। आपके मुआशी हालात अच्छे न थे, लेकिन आपके वालिदैन निहायत बाहिम्मत और गैरतमंद थे। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को आला दीनी तालीम दिलवाने का तहैया कर रखा था। चुनाचे आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपसे फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, तुम इल्म के हसूल में मसरूफ रहो, मैं चरखा काट कर तुम्हारे अखराजात पूरे करूंगी। आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको ये नसीहत भी की थी कि इस इल्म को आपके अखलाको किरदार को संवारने का बायस होना चाहिए। आपकी वालिदा ने एक बार आपसे फरमाया, बेटे, जब तुम 10 हरफ लिख चुको तो देखो कि तुम्हारी चाल ढाल में बेहतरी और इल्मो वकार में इजाफा हुआ या नहीं। अगर उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ तो समझ लो कि इल्म ने तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। हजरत सुफियान सूरी ने कूफा के तमाम मशहूर उलमा, मुहद्दिसीन और फुकहा से इल्म हासिल किया। कूफा में जो ताबईन सबसे ज्यादा मुमताज थे उनमें इमाम अबू मोहम्मद सुलेमान बिन मेहरान अल आमश और अबू इसहाक सबई सबसे नुमाया थे। हजरत सुफियान सूरी ने इन दोनों जय्यद उलमा से भरपूर इस्तिफादा किया। ये वो दौर था कि अभी तमाम अहादीस नबवी को यकजा करके तहरीरी शक्ल में महफूज नहीं किया गया था और हदीस का इल्म ताबईन और तबा ताबईन के सीनों में महफूज था। चुनाचे हजरत सुफियान सूरी को इल्म हदीस के हसूल के लिए सैकड़ों मील का सफर करना पड़ा। कूफा के शयूख से अहादीस हासिल कर लेने के बाद वो खुरासान, बसरा, बगदाद, वास्त, बैतुल मुकद्दस, अस्कलान, मक्का मुकरमा और हजाज के मुतअद्दिद मुकामात पर तशरीफ ले गए। कसरत से सफर करने की वजह से उनको बड़ी शोहरत हासिल हो गई। आप सफर के अखराजात पूरे ना कर सकते थे। उनका हल आपने ये निकाला था कि आप काफिले वालों से कहते, आप मुझे साथ ले चले, मैं रास्ते भर आपकी खिदमत करूंगा। एक बार आप यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में काफिले का कुछ सामान चोरी हो गया। चंद लोगों ने आप पर शुबह जाहिर किया। आपको अमीर काफिला के पास ले जाया गया। उन्होंने पूछा, ये सामान आपने चुराया है? आपने फरमाया, मैंने ये सामान नहीं चुराया। उन्होंने आपका नाम पूछा। आपने फरमाया, सुफियान सूरी। अमीर काफिला हैरान रह गए और ताज्जुब से पूछने लगे, क्या वाकई आप ही सुफियान सूरी हैं? यानी आपके नाम से अक्सर लोग वाकिफ थे कि सुफियान सूरी इल्म के हसूल की खातिर कसरत से सफर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात से ना वाकिफ थे कि उनके साथ सफर करने वाले नौजवान ही सुफियान सूरी हैं। फिर अमीर काफिला ने आपसे माजरत की और आपके साथ इज्जत का सलूक किया। गैर मामूली इल्म और बेपनाह फरासत की बिना पर हजरत सुफियान सूरी को कम उम्र ही में दर्सो इफ्ता की मसनद नसीब हुई। आप अभी नौजवान थे कि लोग आपसे मुख्तलिफ मसाइल में फतवा हासिल करने लगे थे। आपके दरस की पहली महफिल बुखारा में मुनक्कद हुई। उस वक्त आपकी उम्र 18 बरस थी। इल्म का कोई सा शोबा हो, उसमें कमाल हासिल करने के लिए हाफजा और अपने इल्म पर एतमाद जरूरी है, और हदीस नबवी की रिवायत के सिलसिले में तो इन खसूसियात की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अहादीस नबवी की रिवायात निहायत जिम्मेदारी का काम है। हजरत सुफियान सूरी को ये इम्तियाज हासिल है कि रब्बे करीम जलील ने उन्हें गैर मामूली हाफजा अता फरमाया था। आपको अपने हाफजा पर इतना एतमाद था कि आप जिस रिवायत के बारे में जो बात फरमाते उसे पूरे वसूख के साथ बयान फरमाते थे। हजरत सुफियान सूरी का शुमार इमाम आमश के लायक और ज़हीन तलामजा में होता था।
آپ نے امام آمش سے جو احادیث روایت کی تھی وہ آپ کو حرف بحرف یاد تھی۔ مشہور محدث زائدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام آمش کے درس میں احادیث لکھ کر واپس آتے تھے تو ان احادیث کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملاحظے کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری ان احادیث کا مطالعہ فرما کر نشان دہی فرماتے کہ فلاں فلاں روایتیں تو امام آمش کی بیان کردہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی امام آمش سے یہ روایتیں سن کر آ رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے کہ آپ لوگ امام آمش سے تصدیق کر لیں۔ ہم لوگ امام آمش کو یہ بات بتاتے تو وہ غور کر کے فرماتے سفیان نے سچ کہا ہے، یعنی یہ وہ روایتیں نہیں تھیں جو امام آمش نے اپنے شیوخ سے براہ راست سنی تھی۔ حضرت سفیان ثوری نے دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوش سنبھالا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب احادیث نبوی کے منتشر ذخیرے کو یکجا کیا جا رہا تھا۔ بعد کے دور میں جب لاکھوں احادیث تحقیق کے بعد جمع کر دی گئی تھی تو محدثین کے لیے انہیں یاد رکھنا قدرے آسان ہو گیا تھا، لیکن تبع تابعین کے عہد میں احادیث نبوی کی تدوین کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت سفیان ثوری کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس دور میں بھی آپ کو 30,000 احادیث یاد تھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا محدث ہونے کے علاوہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ آپ قرآن کریم کی قرات کے ماہر تھے اور آپ کو 7 قرات پر عبور حاصل تھا۔ قرآن حکیم کی تفسیر میں بھی آپ کمال رکھتے تھے اور قرآن و حدیث پر مجتہدانہ نظر کے حامل تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی تحریر فرمائی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے فقیہ بھی تھے اور ایک مستقل فقہی مسلک کے بانی تھے۔ آپ کے فقہی مسلک کے پیروکار باقی نہ رہے اور یہ مسلک ختم ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری کو فقہاء کرام اور علماء محترم میں یہ اعلیٰ مقام یوں ہی نہیں مل گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 30 برسوں تک راتیں جاگ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سفیان ثوری کے علم سے اتنے زیادہ افراد نے استفادہ کیا ہے کہ ان کی تعداد بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام مشہور تبع تابعین کو آپ کے شاگرد ہونے یا آپ کے بے پناہ علم سے افادہ اٹھانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں حضرت امام مالک، امام اوزاعی اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جید فقہاء اور محدثین شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے 1100 شیوخ سے حدیثیں لکھی اور ان میں سب سے افضل حضرت سفیان ثوری کو پایا۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں روئے زمین پر سفیان سے بڑے کسی عالم کو میں نہیں جانتا۔ حضرت سفیان ثوری نے بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ کے علمی اور تحقیقی کام کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے شاگردوں عبداللہ بن عبداللہ اور یزید بن ولید کا بیان ہے جب ہم نے آپ کی کتابوں کو اکٹھا کیا تو وہ 9 صندوقوں میں سمائی اور ان میں سے ہر صندوق ہمارے سینے کے قریب قریب بلند تھا۔ افسوس کہ آپ کی تصنیف کردہ اتنی بہت سی کتب میں سے صرف چند کتب باقی ہیں۔ ان کتب کے محفوظ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ غالباً یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری حکمرانوں کی نظر میں معتوب تھے اور حکمرانوں کے خوف سے کوئی فرد کھلم کھلا آپ کی حمایت نہ کرتا تھا۔ غالباً اسی ڈر سے آپ کی کتابوں کو منظر عام پر لانے اور بعد کی نسلوں تک منتقل کرنے کی مؤثر کوشش بھی نہ کی گئی۔ دوسری روایتوں کے مطابق حضرت سفیان ثوری جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے خود اپنے ایک رفیق کو ہدایت کی کہ وہ ان تمام کتابوں کو نظر آتش کر دے۔ آپ کی جو کتابیں بعد کے ادوار تک پہنچی ان کے نام یہ ہیں: الجامعہ الکبیر فی الفقہ، الجامعہ الصغیر، کتاب الفرائض، قرآن پاک کی تفسیر۔ اس تفسیر کا ایک حصہ کتب خانہ رامپور میں موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری نہایت متقی اور زاہد و پرہیزگار اور نہایت عبادت گزار بزرگ تھے۔ آپ نے دنیا کو ایک مسافر کی طرح بسر کیا اور دنیاوی چیزوں کی کبھی خواہش نہ کی۔ دنیا سے آپ کے تعلق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اپنی عمر بھر 1 درہم بھی مکان بنانے پر صرف نہیں کیا۔ خراسان میں آپ کو اپنے چچا کی کچھ جائیداد ملی تھی، اس کی مدد سے آپ اپنے محدود اخراجات پورے کر لیا کرتے تھے۔ نہایت سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اور آپ کے استعمال کی تمام اشیاء بے حد کم قیمت ہوتی تھی۔ آپ کی خوراک بھی بہت معمولی سی ہوتی تھی۔ آپ مزاجن نہایت متواضع اور خاکسارانہ طبیعت کے مالک تھے۔ کسی محفل میں تشریف رکھتے تو خود کو نمایاں کرنے اور صدر محفل بننے کی کبھی کوشش نہ فرماتے، بلکہ دیوار کے ایک کنارے ٹیک لگا کر تشریف رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری بے نیاز طبیعت کے مالک تھے، نہ کبھی کسی سے کوئی شے مانگتے تھے، نہ کسی سے تحفہ قبول کرتے تھے۔ حکمرانوں سے تو آپ ہمیشہ دور رہتے تھے اور ان کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیا کرتے تھے۔
آپ انہیں قبول نہ فرماتے تھے۔ آپ کے بھائی مبارک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سفیان کے ایک دوست تھے جن کے یہاں آپ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی لے کر حضرت سفیان سوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ کے مزاج سے واقف نہ تھا۔ اس نے پہلے پوچھا، آپ کو میرے والد کی جانب سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ حضرت سفیان نے فرمایا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ تو بڑی خوبیوں کے مالک ہیں۔ نوجوان نے کہا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کن ذرائع سے آتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ جو رقم میں لے کر آیا ہوں آپ اسے قبول کر لیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ حضرت سفیان سوری نے تھیلی اس کے ہاتھ سے لے لی اور جب وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے یعنی بھائی مبارک کو بلایا اور فرمایا، یہ رقم اسے واپس کر دو۔ میں اس نوجوان سے ملا اور رقم واپس کر دی۔ نوجوان واپس آیا اور اصرار کرنے لگا کہ یہ رقم قبول کر لیں۔ حضرت سفیان نے فرمایا، میں نے رقم ہاتھ میں لے لی تھی، اب تم اس کو واپس لے جاؤ۔ اس نوجوان نے پوچھا، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ وہ نوجوان بار بار اصرار کرتا رہا کہ آپ رقم قبول کر لیں، لیکن آپ رضامند نہ ہوئے، حتیٰ کہ وہ نوجوان مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ بعد میں تنہائی میں نے یعنی بھائی مبارک نے عرض کیا، بھائی آپ کا تو دل بالکل پتھر ہو گیا ہے، آپ ہم پر تو رحم کرتے، آپ کو اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں پر بھی رحم نہیں آیا۔ اسی طرح میں نے ان سے بہت سی باتیں کہیں۔ جب میں سب کچھ کہہ چکا تو آپ نے فرمایا، مبارک تم تو رقمیں وصول کر کے مزے سے کھاؤ پیو اور اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہو، ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سفیان سوری جس طرح تحفہ قبول کرنے سے گریز فرماتے تھے، اسی طرح قرض لینے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کرتے تھے۔ حضرت سفیان سوری نہایت رقیق القلب انسان تھے اور آخرت کے خوف سے ہمیشہ لرزاں ترساں رہتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں رات میں سوتا ہوں اور اچانک کوئی آواز آ جاتی ہے تو یہ سوچ کر چونک پڑتا ہوں کہ ہم پر عذاب نہ آ گیا ہو۔ ایک بار قرات کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، ترجمہ کنز الایمان ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا وہ دن بڑا سخت ہوگا، تو چیختے ہوئے شدید دھوپ میں باہر نکل آئے۔ ایک بار آپ نے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے ایک شاگرد یوسف سے کوئی برتن مانگا۔ شاگرد نے برتن لا کر پیش کیا۔ آپ نے برتن اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس حالت میں پوری رات گزار دی۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ کے شاگرد نے آ کر آپ کو متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے جب برتن دیا تو میں آخرت کے متعلق غور کر رہا تھا، اسی حالت میں وقت گزرنے کا آپ کو علم تک نہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں، ان سے زیادہ رقیق القلب شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جاتے تھے، پھر اچانک گھبرا کر دوزخ دوزخ کہتے ہوئے اٹھ جاتے، پھر وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سفیان سوری حکمرانوں سے دور رہنا پسند فرماتے تھے اور حاکموں کی جانب سے کسی عہدے کو قبول نہ فرماتے تھے۔ آپ نے پہلے عباسی خلیفہ صفاح اور اس کے بعد منصور اور مہدی کا زمانہ دیکھا۔ منصور اور مہدی سے آپ کی جب بھی ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سخت لہجے میں نصیحتیں کی۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آپ کے مزاج کا حصہ تھا۔ آپ کو کوفہ کے قاضی کا عہدہ بھی پیش کیا گیا، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ آپ نہ صرف خود عمرا اور حکام سے تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی حکمرانوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے ایک بار اپنے شاگرد کو خط لکھا جس میں بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی فرمایا، میرے بھائی، عمرا سے بیل جول نہ رکھنا، تم سے کہا جائے گا کہ لوگوں کی سفارش کرو۔ حج بیت اللہ کے موقع پر آپ کی ملاقات عباسی خلیفہ منصور سے ہوئی۔ آپ منصور کے روبرو فرش پر بیٹھ گئے اور آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمانا شروع کر دی۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اسی خاک سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ یہ آیت سن کر منصور کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت سفیان سوری نے خلیفہ کو نصیحتیں شروع کر دی۔ آپ کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ منصور کے وزیر نے خیال کیا کہ اب منصور ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ منصور کے بعد بار خلافت مہدی پر ڈالا گیا۔ حضرت سفیان سوری ان پر بھی بلا رعایت تنقید کرتے تھے۔ ایک بار آپ مہدی کے پاس تشریف لے گئے۔ مہدی نے آپ کا بڑے پرتپاک سے خیر مقدم کیا، پھر کہنے لگا، آپ ہم سے دور دور رہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے؟ حضرت سفیان سوری نے نہایت دلیری اور بے نیازی سے فرمایا، ہاں، اگر آپ میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک عادل اور مالک موجود ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر کے رہے گا۔ مہدی کے ایک وزیر اس وقت موجود تھے۔ انہیں حضرت سفیان سوری کا یہ طرز تخاطب ناگوار گزرا۔ انہوں نے سخت اعتراض کیا، لیکن مہدی نے وزیر کو ڈانٹا اور حکم دیا کہ امام صاحب کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا جائے اور اس سلسلے میں ابھی خط تحریر کر دیا جائے۔
हजरत सुफियान सूरी अपने काजी बनाए जाने का हुक्मनामा लेकर बाहर निकले और आपने उस हुक्मनामे को दरियाए दजला की मौजों के सिपुर्द कर दिया। इसके बाद आप रूपोश हो गए। मेहदी के हुक्म पर आपको तलाश करने की सड़तोड़ कोशिश की गई, लेकिन कोई आपको तलाश करने में कामयाब ना हो सका। इसके बाद के अयाम आपके लिए सख्त गुजरे। हुक्मरान आपके मुखालिफ हो गए और आपको उनसे दूर रहने के लिए बसरा जाना पड़ा। बसरा में बड़े बड़े फुकहा ने आपसे हदीस का दर्स लिया। बाज बही ख्वाहों के असरार पर आपने हुक्मरानों से बात करने पर रजामंदी जाहिर की। आप बगदाद जाने के लिए रवाना होने वाले थे कि अलील हो गए। यही अलालत आपके लिए पैगाम अजल ले आई। जिस रात आपने दुनिया फानी को अलविदा कहा, उस रात आपने नमाज के लिए कई बार वजू किया। आपके रफीक इब्ने मेहदी आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब मौजूद थे। जब सुबह होने लगी तो फरमाया, इब्ने मेहदी मेरा चेहरा जमीन पर रख दीजिए। इब्ने मेहदी घबरा कर दीगर अहबाब को इतला देने गए। जरा देर में कई उलमा किराम और शयूख जमा हो गए। इस मौका पर हजरत सुफियान सूरी ने हिदायत की कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मलिक मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। फिर आपने अपने रफीक अबू सलमा से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुमको उम्मीद है कि मुझ जैसे आदमी की मगफिरत हो जाएगी? अबू सलमा ने फरमाया, इसमें क्या ताज्जुब है। इसके बाद हजरत सुफियान सूरी ने दुनिया से किनारा फरमाया। आपने शुबान 161 हिजरी में सफर आखिरत इख्तियार फरमाया। बहुत से जगराफिया दानों ने बसरा में आपकी कब्र का जिक्र किया है। हजरत सुफियान सूरी की शादी कूफा में हुई थी। आपकी अहलिया का नाम उम्मे हसान था। आपकी एक शादी बसरा में उम्मे अबी हुजैफा से हुई। आपके एक साहिबजादे थे जिनका इंतकाल आपकी जिंदगी ही में हो गया। हजरत सुफियान सूरी के ईमान खालिस, उनकी बेरिया और दरवेशाना जिंदगी और जाहिदाना तबीयत की बिना पर सूफिया किराम उन्हें अपना इमाम तस्लीम करते हैं और उन्हें मशाइख कबार में शुमार करते हैं। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने तज़किरातुल औलिया में एक तवील मकाला खास तौर पर हजरत सुफियान सूरी के बारे में तहरीर किया है, जिसमें आपने हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल व मनाक़िबत बयान फरमाए हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।